अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। मैं हाफिज सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 25 सूरत ज़ुखरफ की आयत नंबर 72 ता 89 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतिलकल जन्नतुल्लती ऊरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तामलून। लकुम फीहा फाकिहतुन कसीरतुम मिन्हा ताकुलून। इन्नल मुजरिमीना फी अज़ाबि जहन्नम खालिदून। ला युफ़त्तरु अन्हुम वहुम फीही मुब्लिसून। वमा ज़ुलमनाहुम वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमीन। वनादो या मालिकु लियक़्दि अलैहिना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून। लक़द जिअनाकुम बिलहक़्क़ि वलाकिन्न अक्सरकुम लिलहक़्क़ि कारिहून। अम अब्रमू अमरन फ़इन्ना मुब्रिमून। अम यहसबून अन्ना अम यहसबून अन्ना ला नस्मउ सिर्रहुम व नजवाहुम। बला वरसुलुना लदैहिम यक्तुबून। कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। सुब्हान रब्बिस समावाति वल अर्दि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून। फज़रहुम यखूदू व यलअबू हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी यूअदून। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुं व फ़िल अर्दि इलाहुं व हुवल हकीमुल अलीम। वतबारकल्लज़ी लहू मुल्क
السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے اپنے اعمال سے، تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہیں کہ ان میں سے کھاؤ، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ان پر سے ہلکا نہ پڑے گا اور وہ اس میں بے آس رہیں گے، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے، اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمیں تمام کر چکے، وہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے مگر تم میں اکثر کو حق ناگوار ہے۔ کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے تو ہم اپنا کام پکا کرنے والے ہیں، کیا اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی مشورت نہیں سنتے؟ ہاں کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ تم فرماؤ بفرض محال رحمان کے کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا، پاکی ہے آسمانوں اور زمین کے رب کو، عرش کے رب کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، تو تم انہیں چھوڑو کہ بےہودہ باتیں کریں اور کھیلیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ ہے، اور وہی آسمان والوں کا خدا اور زمین والوں کا خدا، اور وہی حکمت و علم والا ہے اور بڑی برکت والا ہے وہ کہ اسی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کا اختیار انہی ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں، اور اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں اوندے جاتے ہیں مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سلام ہے کہ آگے جان جائیں گے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تسلسل سے تفسیر۔ جنتی درخت ثمردار سدا بہار ہیں، ان کی زیب و زینت میں فرق نہیں آتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی ان سے ایک پھل لے گا تو درخت میں اس کی جگہ 2 پھل نمودار ہو جائیں گے، یعنی کافر رحمت کی امید بھی نہ ہوگی کہ سرکشی و نافرمانی کر کے اس حال کو پہنچے۔ جہنم کے داروغہ کو کہ یعنی موت دے مالک سے درخواست کریں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے موت کی دعا کرے، 1000 برس بعد عذاب میں ہمیشہ کبھی اس سے
رہائی نہ پاؤگے، نہ موت سے اور نہ کسی طرح اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اہل مکہ سے خطاب فرماتا ہے اپنے رسولوں کی معرفت، یعنی کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر کرنے اور فریب سے ایذا پہنچانے کا، اور در حقیقت ایسا ہی تھا کہ قریش دارالندوہ میں جمع ہو کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کے لیے ہیلے سوچتے تھے۔ ان کے اس مکر و فریب کا بدلہ، جس کا انجام ان کی ہلاکت ہے، ہم ضرور سنتے ہیں اور پوشیدہ ظاہر ہر بات جانتے ہیں۔ ہم سے کچھ نہیں چھپ سکتا، لیکن اس کے بچہ نہیں اور اس کے لیے اولاد محال ہے۔ یہ نفی ولد میں مغالبہ ہے، یہ نفی ولد میں مبالغہ ہے۔ شان نزول: نضر بن حارث نے کہا تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو نضر کہنے لگا، دیکھتے ہو قرآن میں میری تصدیق آ گئی۔ ولید نے کہا، تیری تصدیق نہیں ہوئی، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ رحمان کے ولد نہیں ہے، اور میں اہل مکہ میں سے پہلا موحد ہوں اس سے ولد کی نفی کرنے والا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ کا بیان ہے، اور اس کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں، یعنی جس لغو باطل میں ہیں اسی میں پڑے رہیں، جس میں عذاب کیے جائیں گے، اور وہ روز قیامت ہے۔ یعنی وہی معبود ہے، آسمان و زمین میں اس کی عبادت کی جاتی ہے، آسمان و زمین میں اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی توحید الہی کی، اس کا کہ اللہ ان کا رب ہے۔ ایسے مقبول بندے ایمانداروں کی شفاعت کریں گے، یعنی مشرکین سے، اور اللہ تعالیٰ کے خالق عالم ہونے کا اقرار کریں گے، اور باوجود اس اقرار کے اس کی توحید و عبادت سے پھرتے ہیں۔ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کی قسم فرمانا حضور کے اکرام اور حضور کی دعا و التجا کے احترام کا اظہار ہے، اور انہیں چھوڑ دو، یہ سلام متارکت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑتے ہیں اور تم سے امن میں رہنا چاہتے ہیں۔ وکان ھذا قبل الامر بالجہاد، اپنا انجام کار۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کی شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ اسی کے ساتھ سورۃ زخرف کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر اس کی اختتام پذیر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب اکرام کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ کے پاس ایک عظیم موقع ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔